قل اذالک خیر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا یہ بہتر ہے یعنی دوزخ کی آگ، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا پھر وہ جنت کہ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈر جانے والوں کے لیے۔ یہ متقی سے مطلب جو ہے وہ فوراً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی داڑھی پگڑی نمازیں، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن متقی کا اصل جو معنی ہے یہ لفظ وقا سے نکلا ہے، بچنا، ڈر جانا۔ متقی وہ شخص ہے جو ڈر جائے اس بات کے تصور سے کہ کسی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ جو سورۃ المؤمنون میں آیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا۔ اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی کے بنانے سے پیدا ہوئے ہیں اور اس کے تابع فرمان نہ بنے تو جسے کہتے ہیں نا ایسی کی تیزی پھیر کے رکھ دے گا، اور کوئی بھی ہستی اس کے مقابلے پہ بچا نہیں سکے گی، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ ڈر جب جس کے دل میں آ جائے گا وہ ہوگا متقی، ڈر جانے والا۔ پھر اس کے بعد اس کی سٹیجز شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ڈر جانے والے لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے، اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور اس کو مثال سے سمجھے کہ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس بے ایمان کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ اس کو لاگ سمجھائیں، وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، وہ نہیں اٹھے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے ڈر جانے والوں کے لیے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا، جو کہ جنت جزا ہوگی ان لوگوں کے اعمال کی اور ان کے رہنے کا ٹھکانہ بھی ہوگا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق، خالدین، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مانتا ہے یہ میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدل سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک دے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ دونوں سٹیٹمنٹس کفریہ ہوں گی، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو اس نے وعدہ کر دیا وہی ہونا ہے۔ جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کبھی بھی، دنیا میں نہیں، آخرت کی بات ہو رہی، دنیا میں تو توبہ کرے تو معاف، آخرت میں کوئی شخص شرک کی حالت میں گیا تو اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ تو گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ اس لیے میں بولتا ہوں شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ نے اپنے اوپر وعدہ کیا ہے اہل ایمان کو، اہل توحید کو جنت عطا فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا، خود واجب کر لیا۔ اور یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤون، اور اس جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو جنتی چاہیں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو اللہ چاہے گا وہ تو ہوں گی، اس کے علاوہ بھی جو نعمتیں ہیں جو انسان کی خواہشات ہوں گی، جو کوئی انسان خواہش رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ اور میں اسی لیے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اپنے دل میں اچھی اچھی خواہشات رکھیں۔ جنت میں جاتے ہوئے جب انسان جنت میں پہنچ جائے تو اپنے رب کے سامنے وہ خواہش رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے دل میں ایک خواہش رکھی ہے کہ جنت میں مجھے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی پوری کی پوری ویڈیو دکھائی جائے۔ آپ اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہو، پھر اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی ہوگی. صرف دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ ایفرٹ پٹ کرنے والے لوگ. تو خواہشات کریں. اور ویسے تو کیٹاگوریکلی مینشن ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے. میں مشکات کے حوالے سے آج بھی ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دوں، کیونکہ جنت اور دوزخ اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ میرے بھائیوں مشکات جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث اسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں خلاصہ ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، مسند احمد، الموطا امام مالک، سنن الکبری البیہقی اور باقی کتابوں میں سے 6294 احادیث کا مجموعہ ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ 18 MB کی 3 فائلز آپ کو اس کا PDF مل جائے گا. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں آخری جلد کے اندر، یہ تیسری جلد آخری جلد جو اس کی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں ڈیٹیلڈ چیپٹر ہیں جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے، حوض کوثر کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے، اور قیامت میں جتنے معاملات ہونے والے ہیں وہ سب کے سب، حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں پہنچنا، دوزخیوں کا دوزخ میں پہنچنا، اس دوران جتنے حالات و واقعات آنے ہیں وہ سب کے سب کمبائنڈ فارم میں اہل سنت کی تمام مین سٹریم کی کتابوں سے احادیث اس میں جمع کر دی گئی ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات کی تیسری جلد میں 5521 5521 سے لے کر 5697 تک کل 177 احادیث ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے والی ہیں. اور اس میں جو جنت والا ٹاپک آتا ہے اور اہل جنت کا بیان اور ان کے ساتھ کیا حالات و واقعات ہوں گے، اس میں پہلی حدیث یہی ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے، اور مشکات والوں نے اس کی پرائمری بک صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ حدیث لی ہے. مشکات کا نمبر میں اس میں بتا دیتا ہوں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5612. تو آپ مشکات میں جب پہنچ جائیں گے تو آپ کو نیچے تخریج میں بھی صحیح بخاری کا نمبر مل جائے گا 3244 اسی حدیث کا، اور صحیح مسلم کا بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہو رہا ہو، ادر دین قرآن کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اس میں نیک کا لفظ موجود ہے، صالح بندوں کے لیے، لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال کبھی گزرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کی سپورٹ میں سورۃ الفرقان سے ہی آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بلکہ یہ سورہ السجدہ میں آیت آتی ہے. بس کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے چھپا کر رکھی ہیں. تو یہ جنت کی نعمتیں، اب جنت کے اوپر کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل لیکچر دیں گے. یہ ساری احادیث یہاں پر آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے یہ، البتہ یہاں پر اتنی ہی گفتگو کرنا کافی ہے.